السلام علیکم تمام سامعین، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو یہ سننے کے لیے اپنا وقت نکالا۔ دوستو، آج میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی کہ یہ ایک بیماری کے متعلق ہے، اور اگر اس ویڈیو سے میرا کسی بھی دوست کا فائدہ ہو جائے تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے بڑھ کر مجھے کوئی خوشی نہیں ہو سکتی، یا میرے لیے فخر کی بات نہیں ہو سکتی کہ میری ایک ویڈیو سے سننے سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو شفا دے دیا اور اس سے کسی کا علاج ہو سکے۔ دوستو، ویسے تو یہ جو جریان احتلام ہے، اس کے متعلق ہزاروں ویڈیوز یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں، آپ سن سکتے ہیں، بٹ جو انشاءاللہ یہ جو ویڈیو ہوگی یہ آپ کے لیے فائدہ مند، آپ کے لیے یوزفل پروف ہوگی۔ ویسے یہ ہے مردانہ کمزوری اور جریان احتلام کے بارے میں۔ دوستو، یہ نوٹ کیا گیا کہ یہ جس کو یہ ایشوز ہوتے ہیں، مردانہ کمزوری ہوتی ہے یا جریان احتلام کا ایشو ہوتا ہے، وہ مطلب پریشانی محسوس کرتے ہیں، یہ شرم محسوس کرتے ہیں، کسی کو بتانا بھی نہیں، تو وہ بیچ اندر سے وہ یہ انسان کو نکارہ بنا دیتی ہے، مرد کو نکارہ بنا دیتی ہے۔ تو میری ویڈیو سن کر انشاءاللہ امید ہے کہ آپ خود یہ مارکیٹ سے ایزیلی، اور یہ 600-700 کا یہ نسخہ بنے گا، مارکیٹ سے اس کو پرچیز کر لیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ آپ کو شفا ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آپ خود اس کو علاج کریں، اگر آپ کو شفا مل جائے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس کو بانٹیں، ٹھیک ہے، صدقہ جاریہ۔ دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو جریان یا احتلام ہے، اس کی علامات کیا ہیں، یعنی کہ احتلام کو نائٹ فال بھی کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے مطلب ہر چیز کا ایک اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے، جب ہمارا جو باڈی کو کنٹرول کر رہا ہے ہمارا CNS ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے کمپیوٹر کا CPU ہے، اس طریقے سے ہمارا CNS مطلب سینٹرل نروس سسٹم، اس میں برین اور اسپائنل کارڈ دو چیزیں شامل ہیں۔ جو برین آپ کا، جو جب ہم سارا دن ایک بات پہ سوچتے رہتے ہیں، اکثر دفعہ دیکھا ہم نے وہی ہم کو خواب آ جاتے ہیں، تو اگر آپ برا سوچیں گے سارا دن فحاشی غلط سائڈ پہ، تو بری چیزیں دیکھیں گے، تو اس کا امپیکٹ ضرور پڑتا ہے آپ کے CNS پہ، سینٹرل نروس سسٹم پہ، آپ کے برین پہ، تو رات کو اس وجہ سے بھی آپ کو ہو سکتا ہے۔ یا دوسری مین وجہ کہ آپ ایسی آئلی پروڈکٹ کھا رہے ہیں، یا ایسی چیزیں آپ کی ایسا کھانا کھا رہے ہیں جو زیادہ وہ گرم ہے، اس کی تاثیر گرم ہے، تو اس سے بھی آپ کے مثانے میں گرمی پڑ سکتی ہے، یعنی کہ یورینری بلیڈر کہا جاتا ہے۔ یورینری بلیڈر بایو کی ٹرم یہ ہے کہ جو کڈنی ہے، گردہ آپ کا، جب وہاں سے پیشاب وہاں سے نکلتا ہے تو دو نالیاں ہوتی ہیں جنہیں کہتے ہیں یوریٹر، ان کے ذریعے آگے پہنچتا ہے یورینری بلیڈر یعنی کہ مثانے میں، تو وہاں سے آگے وہاں پہ ٹمپریری سٹور ہوتا ہے عارضی طور پہ، اور پھر وہاں سے یوریتھرا کے ذریعے اس کو باڈی سے باہر خارج کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ جو یورینری بلیڈر ہے، مثانہ جہاں پہ پیشاب عارضی طور پر سٹور ہوتا ہے، وہاں اس میں مثانے میں گرمی پڑ جاتی ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ علاج کیا ہے، کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے کہ میں آپ کو یہ نسخہ بتاتا ہوں کہ آپ نے ستاور، ٹھیک ہے، ستاور لینی ہے، اور یہ 2 تولے، ٹھیک ہے، ٹنگن 2 تولے، اس کے علاوہ شکاکل یہ بھی 2 تولے لینی ہے، سالب مصری یہ بھی 2 تولے، اور سالب پنجہ یہ بھی 2 تولے لینا، سالب دانہ یہ بھی 2 تولے لینے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سفید موسلی انڈیا، ٹھیک ہے، یہ جو پروڈکٹ میں بتا رہا ہوں انگریڈینٹس سارے میں سے یہ تھوڑی سی ایکسپینسو ہوگی سب سے، سفید موسلی انڈیا۔ اس کے علاوہ آپ نے لینی تخم پہاڑی املی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ چھلکا اسپغول یہ 2 تولے آپ نے لینے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ان میں سے تخم پہاڑی املی ہے، یہ اوپر اس کا خول ہوتا ہے، شیل، ٹھیک ہے، وہ بڑا سخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جب اس کو آپ توڑیں گے تو اس میں بیج ایک اندر سے نکلے گا، جو اس کا گٹھلی ہوگی اس کو بیج اندر میں سے نکالیں گے، تو اس کو نکال کر آپ نے ساری اشیاء کو صفوف بنا لینا، مین کیا پاؤڈر، ٹھیک ہے۔ یہ جو چھلکا اسپغول ہے اس کو نہیں کوٹنا، اس کا نہیں صفوف بنانا، کیونکہ وہ پہلے ہی پاؤڈرڈ فارم ہوتا ہے، صفوف فارم میں، تو باقی کو آپ نے اس کی املی میں سے گٹلی نکال کر ساری اشیاء کو ایک پاؤڈر بنا لینا، ٹھیک ہے۔ اور ان کو کیا کرنا ہے کہ ان کو پاؤڈر بنا لینا، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا استعمال کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں
کہ 3 ماشا خوراک خالی پیٹ آپ نے صبح و شام استعمال کرنا ہے، اور جب آپ دوائی لے رہے ہوں مطلب آپ اپنے جب کھا لیے اس کو، یہ دودھ یا پانی کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ اسپیشلی دودھ ہی ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو استعمال کر لیں، تازہ پانی ہو مطلب یا گرم دودھ ہو تو اس کے ساتھ اس کو استعمال کر لیں، اور یہ جب لے لیں ڈوز دوائی تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ یعنی کہ 1 گھنٹہ تک کوئی کھانا وغیرہ نہیں کھانا، اور آپ اس کے لیے گھنٹہ تک کوئی ہم نے نہیں کھانی تو یہ انشاءاللہ آپ کو یہ کافی فائدہ مند ثابت ہوگی، اور آپ کے انشاءاللہ سارے ایشوز حل ہوں گے۔ دوستو یہ ایشوز ہے نا، اس کے لیے آپ انگلش جو انگریزی دوائی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ استعمال نہ کیا کریں، کیونکہ ان کے سائیڈ افیکٹ لازمی ہوتے ہیں، مطلب آپ ایک چیز استعمال کریں اس کو سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے، تو یہ جو پروڈکٹس ہوتی ہیں، یہ جو دیسی ادویات ہیں، ان کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا، زیرو سائیڈ افیکٹ ہے، تو اس لیے یہ کہ بندہ تھوڑے مطلب آپ کو یہ نہیں بھی ایشو ہے، ذریعہ اسلام کا نہیں بھی ایشو ہے اور مردانہ کمزوری ہے تو پھر بھی آپ استعمال کریں، آپ شوق سے استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ ایشو نہیں بنے گا۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے شفا دے، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں یار، کسی کا فائدہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ لوگ شرم محسوس کرتے ہیں یار کسی کو بتائیں گے تو وہ کیا کہے گا، یار اس کو یہ ایشو ہے، ٹھیک ہے؟ تو کائنڈلی آئی ہوپ کہ آئی ریکویسٹ یو کہ آپ اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو۔ اللہ حافظ۔